بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کا بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکوں کا لشکر احد کے میدان سے واپس مکے کو روانہ ہوا۔ چلتے وقت ان میں کچھ لوگوں کی رائے ہوئی تھی کہ یہیں سے اب مدینے پر بھی حملہ کر دیا جائے، مگر صفوان ابن امیہ نے اس کی مخالفت کی اور سب کو واپس مکے جانے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ یہ لشکر یہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہوا، مگر راستے میں روحا کے مقام پر پہنچ کر ابو سفیان کی رائے پھر بدلی۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی ہماری فتح مکمل نہیں ہوئی، احد کے میدان میں ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے، بہتوں کو قتل کر دیا اور بہتوں کو زخمی کر دیا۔ اس وقت مسلمان پریشان بھی ہے اور تھکے ہوئے بھی ہے، اس لیے اگر ہم یہاں سے سیدھے مدینے پر حملہ کر دیں تو ہماری جیت یقینی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ابو سفیان کی سرائے میں اور بھی بہت سے لوگ شریک ہو گئے اور انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک لشکر کے پیچھے بھیجا تھا تاکہ وہ دیکھ کر آئیں اب ان کا کیا ارادہ ہے، یعنی وہ مکے ہی واپس جاتے ہیں یا مدینے پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر بتایا کہ وہ مکے جا رہے ہیں۔ اس وقت واقعی مشرکوں نے مکے ہی کا ارادہ کیا تھا، مگر روحا پہنچ کر ان کی رائے بدل گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف سے مطمئن ہو گئے تب آپ نے شہیدوں کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، مگر یہاں کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ رہا کہیں مشرک راستے میں سے پلٹ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ بالکل صحیح نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر اگلے ہی دن یعنی 6 شوال 3 ہجری کو اعلان کرایا کہ ہم مشرکوں کے لشکر کا پیچھا کریں گے اور جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے صرف وہی ساتھ چلیں گے۔ اگرچہ اس وقت مسلمان تھکے ہوئے تھے اور ان میں بہت سے زخمی تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر فوراً سب تیار ہو گئے۔ اس لشکر میں صرف وہی لوگ تھے جو غزوہ احد میں بھی شریک تھے۔ صرف ایک حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو احد میں ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ چلنے کی اجازت لے لی تھی۔ قریش کا پیچھا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارادہ کیا تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر اور رعب باقی رہے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ان سے دب کر مدینے میں بیٹھ گئے ہیں۔ مدینے سے روانہ ہو کر مسلم لشکر نے ایک جگہ ہمراہ اسد پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص معبد ابن ابو معبد خزائی حاضر ہوا۔ یہ مسلمان نہیں تھا، مگر خود یہ اور اس کا قبیلہ خزا مسلمانوں کا دوست تھا، اس لیے جب اس نے جنگ احد کا حال سنا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کے نقصان سے ہمیں بہت صدمہ ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد معبد وہاں سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ کے مقام پر ہی ٹھہرے رہے۔ یہاں سے چل کر معبد قریش کے لشکر میں پہنچا جو روحا کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ قریشی لشکر کے سردار ابو سفیان نے معبد کو آتے دیکھا تو کہا، لو یہ معبد آ رہا ہے، اس کے پاس ضرور کوئی نئی خبر ہوگی۔ پھر معبد سے پوچھا، تم جس طرف سے آ رہے ہو ادھر کی کیا خبریں ہیں؟ معبد نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تلاش میں نکلے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا لشکر ہے کہ اس جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
ان میں سے ہر شخص تمہارے خلاف بھڑکا ہوا ہے۔ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو احد میں نہیں آ سکے تھے۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ تم سے لڑے بغیر اور بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ابو سفیان نے یہ سن کر کہا، خدا تیرا ناز کرے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ معبد نے جواب دیا، خدا کی قسم وہ بالکل قریب ہی ہے۔ ابو سفیان گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے واپس مدینے کو جائیں اور مسلمانوں پر پھر حملہ کریں تاکہ جو بچے کچے ہیں انہیں بھی ختم کر دیں۔ معبد نے جواب دیا، میں تمہیں اس سے منع کروں گا۔ اب ابو سفیان خود خوفزدہ ہو گئے تھے اور پورے لشکر نے مکے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی یہ لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اتفاق سے وہاں ایک قافلہ گزر ہوا۔ یہ قافلہ عبد قیس کا تھا اور تجارت کے لیے مدینے جا رہا تھا۔ ابو سفیان نے قافلے والوں سے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم تجارت کے لیے مدینے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہو؟ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ تب ابو سفیان نے ان سے کہا، جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو اسے بتا دینا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہیں سے واپس ہو کر ان پر اور ان کے ساتھیوں پر چڑھائی کریں گے تاکہ جو مسلمان باقی رہ گئے ان کو بھی ٹھکانے لگا دیں۔ یہ قافلہ یہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ ہمراہ اسد کے مقام پر پہنچے تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سن کر صرف اتنا فرمایا، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے اچھا سہارا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے معبد خزائی کی باتیں سنتے ہی مکہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے لشکر و کوچ کا حکم دیا اور جلدی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک ہمراہ اسد میں قیام فرمایا اور مشرکوں کا انتظار فرمایا۔ آخر معبد کا بھیجا ہوا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع دی کہ ابو سفیان اور دوسرے قریشی مسلمانوں سے ڈر کر مکے واپس چلے گئے ہیں۔ غز تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔